سنسان سڑک پہ بس رکی۔ وجیہہ اپنا بیگ تھامتی ہوئی بس سے نیچے اتری، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اس نے سیاہ چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، بار بار اپنی چادر سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور مہرو کے نمبر پہ کال کرنے لگی۔ کافی وقت بعد جب مہرو نے کال پک نہ کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بار بار موبائل کی اسکرین پہ دیکھتی۔ سڑک کافی سنسان تھی، دور سے آتی ہوئی گاڑی نظر آئی۔ وہ بار بار مہرو کے نمبر پہ کال کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ گاڑی آ کے اس کے پاس رکی۔ ایک لڑکا باہر نکلا، شلوار قمیض میں ملبوس، بال اس کے تھوڑے بڑے تھے جن کو ہاتھ مارتے ہوئے اس نے پیچھے کیا۔ آنکھوں پہ گلاسز لگائی ہوئی تھی، نیچے پشاوری چپل پہنے وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ السلام علیکم، اسود نے نرمی سے اسے سلام کیا۔ آپ ہی وجیہہ ہے محترمہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وجیہہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو مہرو نے بھیجا ہے؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جی مجھے مہرو نے بھیجا ہے، بہت زیادہ معذرت، مجھے آنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کی لاڈلی بہن کی دوست تھی، اس وجہ سے اس کی اتنی عزت کر رہا تھا، ورنہ وہ کبھی کسی کے آگے جھکنے والا نہیں تھا۔ خود اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے پیچھے بیٹھنے لگی۔ نہیں محترمہ، آپ آگے بیٹھیں، میں آپ کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ تو اس کی بات سن کے وہ آ کے گھبرائی ہوئی آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بیگ اس نے پیچھے ڈگی میں رکھا، دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ 1 گھنٹے کا؟ ابھی وہ پیچھے 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی تھی۔ اس کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا رسکی کام تھا، اپنی دوست کی شادی میں آنا۔ وہ ہاسٹل سے آئی تھی، اگر اس کے بابا یا اس کی فیملی والوں کو پتہ چل جاتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا تھا۔ اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، جہاں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کے اگر اس کے بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ اکیلی اسے اپنے دوست کے بھائی کے ساتھ اس کے گھر تک گئی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی تک تو 10 منٹ ہی گزرے تھے اور وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے پانی پینا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ بائی چانس ہی اس کی گاڑی میں پانی تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اوہ پانی تو نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، آگے جا کے کوئی ہینڈ پمپ دیکھوں گا، وہاں سے پانی پی لیں گے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسفند کبھی کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، نہ کبھی مائل ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ پہلو میں بیٹھی ہوئی سرخ و سفید رنگت والی خوبصورت لڑکی، جس کی بھوری آنکھیں اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھیں۔ کافی وقت بعد اس نے ایک جگہ پہ گاڑی روکی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہاں تو ارد گرد کھیت ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، آ جائیں، آپ کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہاں پہ پانی بھی ہوتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تو ظاہر ہے، کہیں آپ نے مجھے اس نہر کے اندر سے تو نہیں پانی پلانا؟ اس نے پاس بہتی ہوئی نہر کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب کی بار وہ واپس اپنی ٹون میں آئی تھی، چنچل مزاج سی وہ لڑکی تھی۔ ہینڈ پمپ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں پانی پیتی ہوں، آپ چلائیں نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، ہینڈ پمپ چلانے لگا۔ وہ پانی پی رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں پانی بھرا اور اوپر کی طرف اچھالا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہے، بس وہ اپنی شرارتوں میں مگن تھی۔ اس نے چہرہ اوپر کیا تو اس کے چہرے پہ پانی کے قطرے پڑے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مقابل شخص کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی،
اس کے چہرے پہ اور اس کے کپڑوں پہ پانی کے قطرے گرے ہوئے تھے۔ وہ سوری، آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنے گاؤں میں جاتے ہیں نا تو میں ایسے ہی کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اچھا ایسی بات ہے، وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں نا جب گاؤں جاتی ہوں ٹیوب ویل پہ نہانے بھی جاتی ہوں، اتنا مزہ آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے گاؤں کی کہانیاں سنانے لگی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں، ہمیں کافی لیٹ ہو گیا ہے، مجھے اور بھی کام دیکھنے ہیں، وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس بڑی سی حویلی کے سامنے تھی۔ پورے گاؤں کی یہ سب سے بڑی حویلی تھی۔ وہ اس حویلی کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ملازم بیگ نکالتا آئے گا، آپ اندر چلی جائیں، سامنے ہی میرے فیملی والے ہوں گے، ابھی کوئی گیسٹ نہیں، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ مہرو، اتنے میں مہرو دروازے کے پاس آ گئی کیونکہ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی، مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ تم سچ میں آ گئی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، اور بہت شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چومتی ہوئی بولی، اتنا زیادہ تم خوش ہو رہی ہو۔ وہ مہرو کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنی بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہرو کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ اسے لے کے اندر آئی۔ سونیا بھابھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی، جو کہ مہرو کی سب سے بڑی بھابھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو چھوٹی سی بچی لگ رہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بولا۔ آمنہ بیگم بھی مسکراتے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ بی جان تو اسے دیکھتے ہی صدقے واری جا رہی تھی۔ اس کے سارے فیملی والے بہت اچھے تھے، کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت امیر کبیر ہیں۔ بیٹا جاؤ، مہرو تم اسے اپنے کمرے میں لے کے جاؤ۔ جی مما، میں کچھ بھجواتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ مہرو کو لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا زیادہ رونا دھونا مچایا ہوا تھا، بری حالت بنائی ہوئی تھی، تبھی ماما نے بھی بابا نے بھی تمہیں کال کی، بی جان نے بھی، بھابھی نے بھی۔ اگر تم میری شادی میں نہ آتی تو میری شادی میں مزہ ہی نہیں آنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ ہلکا ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ ویسے بھائی نے تمہیں ڈانٹا وغیرہ تو نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے اسفند بھائی بہت زیادہ غصے والے ہیں، لیکن شکر ہے وہ تمہیں لینے چلے گئے تھے۔ تیمور بھائی کو تو میں ویسے ہی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، انہوں نے تو تم پہ لائنیں مارنے لگ جانا تھا، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ نہیں، مجھے تو بالکل بھی غصے والے نہیں لگتے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا حرکت کی تھی؟ اگلی بات جو اس نے بتائی، مہرو میں نے ان پہ پانی پھینکا تھا۔ اچھا، انہوں نے برداشت کر لیا؟ مجھے تو لگا تھا وہیں انہوں نے تمہاری گچی مڑوڑ دینی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی تب ہی کھلکھلاتی تھی، ورنہ ہاسپٹل میں بھی سنجیدہ ہی ہوتی تھی۔ گھر میں تو اسے سانس بھی اپنی مرضی سے لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بابا بہت زیادہ سخت مزاج تھے۔ مہرو تمہیں پتہ ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وجیہہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ تم میری ذمہ داری ہو، تم یہاں پہ بالکل محفوظ ہو، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو ماما، بابا، بھابھی، بھائی، بی جان سب تمہیں کتنا اچھے سے پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تایا جان کی فیملی ہے، وہ سب بھی بہت اچھے ہیں، وہ محبت سے اسے بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اگر بابا کو بھنک بھی پڑ گئی تو تمہیں پتہ ہے بابا نے مجھے جان سے مار دینا ہے، انہوں نے مجھے کسی قیمت پہ نہیں بخشنا۔ وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا نا، بالکل تم پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات مائیوں کا فنکشن تھا، اس کے لیے سارے ڈریس مہرو نہیں بنوائے تھے اور اس نے کبھی ایسے ڈریس پہنے نہیں تھے۔ وہ لہنگا تھا، اس کے اوپر شارٹ سی کرتی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مہرو، میں نے ایسے کبھی کپڑے نہیں ڈالے، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو،
میں نے تمہارے سارے ڈریسز اپنے ساتھ میچنگ کیے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اسے یہاں اندازہ ہوا تھا کہ مہرو اپنے گھر والوں کی کتنی زیادہ لاڈلی تھی۔ مائیوں کے فنکشن میں مہرو کے ساتھ ساتھ رہی، وہ بار بار اپنے وجود پہ کسی کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو دور کھڑا اسفند اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، اسے دیکھنے لگی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ ان کا خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ وہ بار بار وجیہہ کو بھی چور نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتا۔ وجیہہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم ایک کام کرو، میرے روم سے نہ گجرے اٹھا کے لاؤ، دیکھو میں نے نہیں پہنے ہوئے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی اٹھا کے لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وجیہہ باہر چلی گئی، اندر چلی گئی۔ باہر فنکشن تھا، بہت زیادہ شور شرابہ تھا۔ وہ اس بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب اس سے پیچھے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا، اس نے پیچھے دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں پڑے ہوئے گجرے اٹھائے، اس کے بعد باہر نکلی۔ سامنے ہی لاؤنج میں اسفند کھڑا ہوا تھا۔ اسفند کو دیکھتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی، اسے تھوڑا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ مائیوں کے بعد اگلے دن مہندی تھی اور اس کی بہت زیادہ کزنس بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ سب سے ملی تھی۔ مہندی کا فنکشن رات کو تھا۔ سارا دن خوب ہلا گلا چلتا رہا اور وہ ہنس ہنس کی اس کی تمام کزنس کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ سب کو بہت اچھی لگی تھی اور ان سب سے تھوڑی مختلف ٹائپس کی تھی۔ معصوم بچوں کی طرح وہ باتیں کر رہی تھی۔ باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ جب اس کی بھابھی کہنے لگی، وجیہہ ایک کام کرو نا۔ وجیہہ کو بار بار ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتی، اس کے گھر والوں کی بہت کم کالز آئی تھی۔ اگر وہ 2 منٹ بھی لیٹ اٹھاتی تو اس کے بابا جان اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیتے تھے۔ اس وجہ سے موبائل بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف آئی، وہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی جن کو اٹھا کے لے جانا تھا، پر وہ یہاں پہ ہی اس نے رکھی تھی۔ وہ جلدی سے چیزیں دیکھنے لگی۔ اچانک اسے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے مہرو کا بھائی تیمور کھڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس سے پہلے اسے ڈر ہی لگا تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آنے لگا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہونے لگی۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کتنی حسین ہو تم، بس تمہارے ساتھ کچھ لمحات حسین کرنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گیا۔ وہ گھبرانے لگی۔ اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ اس کی سفید کلائی تیمور کے ہاتھ میں تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کے نیچے پھینکنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سے اسے تمام لفظوں کو قید کرتا بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ بھابھی مہرو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنی بھابھی کے پاس آیا۔ بھابھی وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ انہوں نے حیرت سے اسفند کی طرف دیکھا۔ کیوں تمہیں پسند آ گئی ہے کیا؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ نہیں بھابھی، وہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی، مہرو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اب نہیں ہے، وہ میں نے اسے اسٹور روم میں بھیجا ہے کچھ سامان لینے، تو اوپر ہی گئی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ تیمور کو بھی اس نے اوپر کی طرف گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے حویلی کے اندر آیا اور اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اسٹور روم تک آیا، اسے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسٹور روم کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ دروازہ کھولو۔ اگلے ہی لمحے اس کی آواز ایسے بند ہوئی جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ بہت زور زور سے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔
اتنے میں پیچھے سے سونیا بھابھی آئی، اسے پریشان دیکھا۔ وہ وجدان اپنے شوہر کو بھی بلا کے لائی۔ اس کے بابا جان بھی آ چکے تھے۔ حویلی کے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، مہمان بھی آ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک دم سے پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ اس نے دیکھا سامنے کون کھڑا ہوا تھا، مگر ڈر کی اس کے سینے سے جا لگی۔ اسفند تھا۔ اس کا یوں اسفند کے سینے سے لگنا، اسفند کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اسفند کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ اچانک وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے اندر لے جائیں، اس نے اپنی اماں جان کے حوالے کیا۔ سونیا بھابھی سامنے کھڑے ہوئے تیمور کو دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ غصے میں تیمور کی طرف آتا ہوا بولا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم نے کیا کیا ہے؟ اسفند نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لمحات حسین کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، پسند آ گئی تھی، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے اسفند نے زوردار تماچا تیمور کے منہ پہ رسید کیا۔ نکاح کر اس کے ساتھ۔ وجدان کی بات پہ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیوں کروں؟ ایسی لڑکیاں بس ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے بولا تمہارا اس کے ساتھ ابھی نکاح ہوگا۔ وجدان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ہاشم صاحب بھی آگے آ گئے تھے، اپنے چھوٹے لاڈلے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ آج پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا تھا کہ اسے کتنا انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے اسفند نے ایک دم سے پھر سے اس کے گریبان کو پکڑ لیا، پوری طرح سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ وجدان، اس کے بابا اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج سے پہلے کبھی اسفند نے ایسے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تیمور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ خبردار، مجھے کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ وہ کروں گا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسفند کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا اسے تماچا لگا چکا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ اسفند یار خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اسے پیچھے دھکا دیتا ہوا وہ وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ سارے مہمان چمگوئیاں کرنے لگے۔ ہمارے گھر میں اس کی عزت پہ داغ لگا ہے تو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اس کا نکاح پھر اسفند کے ساتھ کرتے ہیں۔ وجدان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اسفند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی سے تو پوچھ لو، کچھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ مہرو اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا بھابھی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے ہوش کیوں نہیں آیا بھابھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی آپ کو پتہ ہے اس کے گھر والے بہت سخت ہیں۔ بھابھی یہ میری ذمہ داری تھی نا۔ بھابھی ہم سب نے کتنی منتیں کر کے اسے بلایا تھا۔ بھابھی وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی گردن کے پاس ایک بہت بڑا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے نشان کو چھونے لگی۔ میں تیمور کو کبھی نہیں بخشوں گی، کبھی نہیں معاف کروں گی۔ اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بس دعا کرو اس کی عزت پہ کوئی داغ نہ لگا ہو۔ اتنے میں بس وہ یہی دعا مانگ رہی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ بے جان مجسمے کی طرح چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اس کے پاس آ گئی، اس سے نکاح کا کہنے لگی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ مہرو کہنے لگی، ہم اسے اپنے گھر ہی لے کے آئیں گے مما، پلیز ابھی آپ لوگوں نے کیا نکاح کر دینا اس کا، پلیز اسفند بھائی کے ساتھ، پلیز اسفند بھائی اسے سنبھال لیں گے، اسے یہ سنبھال لیں گے مما، یہ بہت معصوم ہے۔ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بالکل عجیب سی اس کی حالت تھی۔ مما اس کا نکاح کر دیتے ہیں نا۔ وہ جو ایک ضد کر رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسفند بھائی اسے سنبھال لیں گے مما، یہ بہت معصوم ہے۔ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، عجیب سی اس کی حالت تھی، اور مہرو ایک ہی ضد کر رہی تھی، اس کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ ہاشم صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔
مہرو بیٹا رونا بند کرو نا۔ بابا جان، اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا تو آپ لوگوں پہ کیا گزرتی؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تھی۔ بڑی سی حویلی میں سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ اس کا بہت سادگی سے اسفند کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ مہرو نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا، اسفند تمہاری حفاظت کرے گا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کمرے میں چھوڑ کے وہ لوگ باہر چلے گئے اور وہ کمرے میں بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اسفند کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اسفند کو یا کسی کو بھی ابھی پتہ نہیں تھا کہ اس شخص نے کس حد تک اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ صرف وہی بتا سکتی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان دیکھے۔ اس کے ابھی بھی دوپٹے کی اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اب ہماری ہی ذمہ داری تھی، میں آپ کو وہاں سے لے کے آیا تھا، مہرو کی ذمہ داری تھی، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آہستگی سے وہ اس کے قریب رونا چاہتی تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی رو بھی نہیں رہی تھی، بالکل سکتے کی حالت میں تھی۔ اب رونا چاہتی ہیں، بتائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے تاکہ وہ اتنی زیادہ تکلیف سے نہ گزرے۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوتا، اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ وہ اتنی شدت سے رونے لگی کہ اس نے ایک قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتی رہی ہوں، مجھے بد دعائیں لگ گئی۔ اب آپ بھی مجھے ماریں گے نا؟ میں اتنی تکلیف میں ہوں، ہاسٹل آئی تھی، پتہ نہیں تھا۔ اپنی ساری تکلیفیں اس شخص کو بتائے جا رہی تھی۔ مجھے انہوں نے مار دینا ہے، مجھے کسی نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر رکھتی، نہ جانے کب روتے روتے سو گئی۔ اسفند کو نہیں معلوم تھا کب اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ اگلے دن اسی پریشانی کی وجہ سے بہت سادگی سے رخصتی ہوئی۔ مہرو رخصت ہوتے وقت بھی روتے ہوئے اسفند کو یہی کہہ رہی تھی، بھائی اس کا خیال رکھنا، اسے واپس ہاسٹل آپ ہی چھوڑ کے آئیے گا پلیز بھائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہرو کی تو جان پہ بنائی تھی۔ مہرو تم آرام سے سو جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، اسفند بیٹا ابھی تم چھوڑنے نہیں نہ جا سکتے، ایک کام کرو، تم رات کو اس کے کمرے میں ہی رک جاؤ۔ آمنہ بیگم کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے کمرے میں رکنا اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بیٹا اسے بہت تیز بخار ہوا پڑا ہے، مجھے بہت سارے کام نپٹانے ہیں، تمہاری بھابھی بھی نہیں فری، کسی ملازمہ کے حوالے اس معصوم کو نہیں کر سکتی پلیز اسفند بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح میں ہے۔ وہ نرمی سے اسے بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کمرے میں آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے اسفند کو دیکھا۔ وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ آئے نا، مہرو کی رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ بخار میں تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کو بخار ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے نرم سے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں مرد کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ مقابل اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ جیسا اس کا باپ شوہر تھا، جیسے اس کا باپ تھا ویسے ہی اسے بھی شوہر ملے گا، ظالم ظلم کرنے والا۔ جیسے اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا تھا، یہ بھی اس پہ ایسے ہی ہاتھ اٹھائے گا، شاید ویسے ہی ہوگا، مگر وہ ایک نرم سا دل رکھنے والا تھا۔ اسفند کا ایک نرم لمس اسے اپنی آغوش میں لے گیا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہو گئی۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور وہ بخار میں تپتی ہوئی نہ جانے
کیوں اسے یہ سوال پوچھ رہی تھی؟ اسفند اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ جب آپ نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں میں پانی بھر کے مجھ پہ اچھالا تھا، جیسے جیسے وہ پانی میرے اوپر پڑا، ویسے ویسے آپ کی محبت نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب میں نے آپ کے خوبصورت آنکھوں کو دیکھا تو مجھے نہیں لگتا کیوں بار بار میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اس کے کالر سے دبوچتی ہوئی اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس وقت شاید وجیہہ کو سکون چاہیے تھا، اور وجیہہ کو وہ سکون مل رہا تھا جو اس کے لمس میں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا، اس کے زخموں کو اپنی محبت سے دھونے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، دونوں نہیں جانتے تھے کب وہ ایک ہوئے۔ محض اس وقت اسے سکون کی تلاش تھی۔ جس شخص کے لمس میں اسے محسوس ہوا، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگی، اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ اس نے پاس سوئے ہوئے اسفند کو دیکھا۔ اسفند، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا، اور اسفند تھا پرسکون تھا، کیونکہ اس کے وجود تک رسائی حاصل کرنے والا وہ پہلا مرد تھا۔ تیمور کا 2 دن سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے؟ ایسی حرکت کرنے کے بعد ایسے ہی غائب ہوتا تھا، مگر اس دفعہ اسفند اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ مجھے ہاسپٹل چھوڑ کے آئیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی محبت اسفند کے چہرے پہ تھی۔ وہ کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ وہ اٹھا تھا، اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی، فریش ہو کے آئی۔ آپ کا بخار ٹھیک ہے؟ اسفند نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر آئی۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ سفر کافی لمبا تھا، اور ویسے بھی اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس طرح 1-2 دفعہ ہی اس کی اماں سے بات ہوئی تھی۔ اس کے ابا کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اس کی مما نے ہی بتایا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سنسان سڑک پہ گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی تیر رہی تھی۔ وہ جب آئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن جاتے ہوئے مکمل طور پہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ برباد ہو چکی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا، اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ کل رات بہت خوبصورت تھی آپ کے ساتھ۔ وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس شخص نے وہی ٹاپک چھیڑ دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ لمحات بہت قیمتی تھے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا پہلا شخص میں بنا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں۔ بہت جلد میں آپ کو اپنے ساتھ واپس لے کے آؤں گا، بہت دھوم دھام سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسفند، وہ نرمی سے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے کے سفر کے بعد کوڑی ہاسٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اسفند کو دیکھتے ہی ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، کیونکہ اسے تکلیف میں اسے سنبھالنے والا صرف وہی شخص تھا۔ مجھے لینے آئیں گے نا؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ لو، نمبر لے لو۔ اسے اپنا نمبر دیا۔ جب تم واپس جاؤ گی تو مجھے کال کر دینا، میں تمہیں اپنے فیملی والوں کو لے کے آؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ ہاسٹل کے اندر آئی۔ جب اپنے روم میں آئی،
آتے ہی گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھی۔ کافی حالت اس کی بہت عجیب ہو گئی تھی۔ منیزا نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہنے لگی، آ گئی ہو تم؟ منیزا کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا آئے تھے پیچھے سے۔ کیا؟ تمہارے بابا کو نہیں پتا تھا کہ تم واپس گھر چلی گئی ہو؟ اور یہ سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ بابا آئے تھے؟ اس نے ایک دم سے منیزا کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں آئے تھے، انہیں بتایا تھا کہ تم واپس چلی گئی ہو، تو پھر وہ بھی چلے گئے تھے۔ اچھا، شاید بابا دوسرے شہر ہوں، اس وجہ سے ان کو پتہ نہ ہو۔ وہ ڈر تو بہت زیادہ گئی تھی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ جلدی سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ پچھلے 2 دن سے اس کی ماما کی کوئی کال نہیں آئی تھی اور وہ ڈر رہی تھی۔ انہوں نے کوئی کال میسج کیوں نہیں کیا؟ کتنے دنوں بعد آج اس نے انہیں کال کی، مگر ان کے نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ کافی زیادہ لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے نمبر پہ کال کی، مگر ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہی اس نے واپس گھر جانے کی تیاری کی۔ وہ مزید ہاسٹل نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اگلے دن ہی صبح وہ واپس گھر آ گئی۔ اس کے ابا تو گھر پہ نہیں تھے۔ اماں آپ کہاں ہیں؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہیں بلا رہی تھی۔ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، دل چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پہ مار پیٹ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئیں۔ اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ مما، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے انہیں کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ بتاؤ کس کے ساتھ گئی تھی؟ ہاسٹل سے کہاں غائب تھی؟ پورا 1 ہفتہ تم ہاسٹل سے غائب تھی۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اماں میں مہرو کی شادی میں گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے اس کے ابا بھی پیچھے سے آ گئے، اس کی بات سن چکے تھے۔ وہ ایک دم سے اندر آئے، اس کے بالوں سے پکڑا، بہت بری طرح سے مارنے لگے۔ ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس کی چھوٹی بہن آگے آنے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر درمیان میں تو نے آنے کی کوشش کی تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ تجھے میں نے اس وجہ سے ہاسٹل بھیجا تھا، تو ایک خواب پورا کرنے کے لیے میں نے تجھے ہاسٹل بھیجا۔ میرا بھی خواب تھا کہ تجھے پڑھاؤں لکھاؤں کچھ بناؤں، لیکن نہیں، تم بھی اپنی اس ماں کی طرح نکلی نا۔ کیوں گئی تھی؟ وہ اس سے بہت بری طرح سے مار رہے تھے۔ ابا میری بات تو سنیں ابا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بھاڑ میں گئے تمہارے خواب اور میرے خواب۔ آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نکالو گی تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اس کے باپ نے بہت بری طرح سے مارا۔ وہ بچپن سے برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، باہر سے لاک لگا دیا اور کہا اسے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ گھنٹوں قید رہی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے گا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھی میں دبوچا ہوا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وقت گزرنے لگا۔ اسے بس کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسے کھانا دیا جاتا، اس کا کھانا بھی اس کا ابا ہی دینے آتا تھا، ورنہ اس کی اماں کو یا اس کی بہن کو اس کے پاس اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی اسوند آئے اور اسے لے کے چلا جائے۔ نہ جانے کیوں اسے مردوں سے اتنا زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے یہ بھی لگتا تھا اسوند بھی شاید اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا جو اس کے باپ نے ساری زندگی اس کی ماں کے ساتھ کیا۔ آج کتنے عرصے کے بعد اسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے ابا لیکن گھر سے
ابھی بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ہر وقت روتی رہتی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ ابھی تک تو اس نے اپنے نکاح کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ رات کو بھی اسے بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ اس کا ابا محلے کے ایک ڈاکٹر کو لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کی بات سن کے ابا کے چہرے پہ بل نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو ماں بننے والی ہے، یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کے سب کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی بہن اور اس کی اماں کے سر پہ تو آسمان آ گرا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ اسے بہت بری طرح سے مارنے لگے۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ یہ کس کا گناہ ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھ رہے تھے۔ ابا میری بات تو سنو ابا پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی ٹھوکر لگی تھی اس کے پیٹ میں، مگر پھر بھی ننھی سی جان تو بچ گئی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا تھا مگر وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس کے پاس اسفند کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسفند کے پاس چلی جائے مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ وہ اسے بات کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، محلے والوں نے ان کے بارے میں بہت عجیب طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ ان کا محلے میں رہنا دوبر ہو گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ وہ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں پہ بھی آ کے وہ بالکل خاموش رہنے لگی، مگر وہ بہت زیادہ کمزور تھی، جس کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اس کا ابا پڑھ رہا تھا۔ موبائل پہ دیکھا اور آہستگی سے ان کو دیکھا، وہ سو رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے ان کے موبائل کو اٹھایا، جلدی سے اپنے کمرے میں لے کے آ گئی۔ اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی، آپی کیا ہو گیا ہے؟ ابا نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ ماریں گے آپی، یہ بچہ کس کا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ کچھ پوچھے جا رہی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چھوٹی بہن کو کمرے سے باہر نکال دیا، خود اسے کال کرنے لگی۔ اسفند نے جیسے ہی کال پک کی تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے مار دینا، وہ مجھے مارنے کے پلان بنا رہے ہیں۔ وہ کبھی مجھے کچھ ملا کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے محلہ چھوڑ دیا اسفند، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ کر لینا ہے۔ مزید اس کی باتیں اسے تکلیف دینے لگی۔ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، میرے باپ نے میری زندگی مشکل بنا دی ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ ہم لوگ کل ہی آئیں گے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب اگلے دن اسفند کی فیملی والے آئے، انہیں دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، میں اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، اسے لے جاؤ۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کے ساتھ ہی جاؤ، وہ بغیر لحاظ کیے بولے، جبکہ بی جان اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، حقیقت بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ کا ایک بیٹا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے تو اس نے بھی ڈالا ہی ہوگا، تبھی آپ لوگوں نے نکاح کر ڈالا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسفند کے ساتھ وہ اکیلی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، باقی سب دوسری گاڑی میں تھے۔ آپ کے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ افسوس کر رہے ہوں گے تم نے ایسے باپ کے ساتھ اتنا وقت کیسے گزارا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، اسفند میں نے مر جانا ہے، میں مزید زندہ نہیں رہ پاؤں گی اسفند، سچ میں نے مر جانا ہے۔ میرے باپ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ بچپن سے میں یہ سب کچھ برداشت کرتی آئی ہوں اسفند، بس اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے ایک دم سے بے ہوش ہو گئی اور اسفند بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ حویلی وہ پہنچ چکے تھے۔ اسے بازگوں میں اٹھاتا اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ وہ حویلی پہنچ چکے تھے، اسے بازگوں میں اٹھاتا اپنے کمرے میں لے کے آ گیا۔ مہرو بھی آئی ہوئی تھی بےتابی کے عالم میں، اس کے پاس آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ نرمی سے اسے بازوؤں کی حصار میں لیتے ہوئے بولی۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آئے تو مہرو بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا، کاش میں اسے اپنی شادی پہ نہ بلاتی، تیمور یہ سب کچھ نہ کرتا،
وہ دبئی چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنا پتہ تھا کہ وہ دبئی میں ہے۔ اس کا دوست وقتاً فوقتاً اس کی خبر دے دیتا تھا۔ اس کی جیسے جیسے آنکھ کھلی، اس نے اپنے قریب مہرو کو دیکھا۔ مہرو کو دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھ کے مہرو کے سینے سے لگ گئی۔ مہرو اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، وجیہہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرو، میں نے ساری زندگی اس جہنم میں گزار دی۔ وہ مجھے بہت بری طرح سے مارتے تھے، بہت بری طرح سے نکالا ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ وہ لوگ میرے لیے مر چکے ہیں۔ مجھے اب کبھی اماں سے یا چھوٹی سے نہیں ملنے دے گا ابا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کاش میں تمہاری شادی پہ نہ آتی، مجھے اتنی ذلالت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مہرو کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میری غلطی تھی نا، جب میں اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں جانتی تھی تو میں کیوں یہاں پہ آ گئی؟ مہرو، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو وجیہہ۔ مہرو کمرے سے باہر چلی گئی تو اسفند آ گیا۔ اسفند نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ رونا بند کرو، تمہاری طبیعت پہلے نہیں ٹھیک، بہت زیادہ کمزور ہو، نرمی سے اسے بتایا، مگر وہ اسفند کے سینے سے لگی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ مجھ پہ کبھی شک مت کیجیے گا، اب شک نہیں نہ کریں گے، ساری زندگی میرے ابا نے میری ماں پہ شک کیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، نہیں، میں نے کیوں تم پہ شک کرنا ہے، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، رونا بند کرو۔ وہ وجیہہ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کے وجیہہ اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، اتنی محبت دیں کہ میں سکون سے مر جاؤں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، میں کبھی تمہیں اس دہلیز پہ واپس نہیں جانے دوں گا۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور واقعی میں وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ بات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسفند ہر وقت اس کے پاس ہوتا، اس کا خیال رکھتا۔ اسی دوران تیمور واپس آ گیا، جبکہ وجدان اسے کہنے لگا، تمہاری یہ حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمیشہ کی طرح ماں اور باپ کو رحم آ گیا تھا، وہ ایسے اسے نکال نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا، جتنا تم لوگوں کا حق ہے اس حویلی پہ، اتنا ہی میرا بھی ان سب چیزوں پہ حق ہے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے نکالنے والے؟ اب کی بار ہاشم صاحب کو سخت نفرت ہوئی تھی اپنے لاڈلے بیٹے سے۔ وہ تو اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے بلانا چھوڑ دیا۔ پہل تو اس نے یہی ظاہر کروایا کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ مہرو نے وجیہہ جب بھی اسے دیکھتی تو چلانے لگ جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی۔ اسفند اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسفند کہنے لگا، بابا جان، خدا کے لیے اپنے اس منحوس بیٹے کو گھر سے نکالیں، میری بیوی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اور وہ کہنے لگا، تو اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، میں کیوں جاؤں؟ اس کی بات سن کے ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہونے لگا۔ آئے دن ان کے درمیان کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ وجیہہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بس روتے ہوئے یہی کہتی تھی، میرے بابا نے میرے ساتھ غلط کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا، اسے کہتا، پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ پریشانی کے عالم میں روتی رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے 9واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا ابھی بھی اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ وہ جب تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا وہ تب تک سوئی رہتی تھی۔ جیسے ہی اسے تھوڑا دور ہوتا تو وہ ڈر جاتی، وہ جاگ جاتی۔ زندگی اسے بہت مشکل لگ رہی تھی۔ نہ کبھی اس نے اب اپنے باپ کے بارے میں ذکر کیا تھا، نہ اپنے فیملی والوں کے بارے میں۔ وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ اگر وہ تھوڑا بہت بولتی بھی تھی
تو اسپن کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی تھی، اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی زندگی میں کوئی اتنا محبت کرنے والا مرد بھی ملے گا جتنی اسپن اسے محبت کر رہا تھا۔ رات کو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ وجیہہ کافی دیر تک روتی سسکتی رہی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھنے لگا تھا۔ اولاد پیدا کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے وجود میں 2 جڑواں بچے تھے جن کو جنم دینا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ساری پریگننسی کے دوران نہ اسے کچھ ہضم ہوا تھا، نہ وہ کچھ کھا سکی تھی، اوپر سے وہ عجیب سی حالت میں جا رہی تھی، ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اسپن پریشان تھا۔ مہرو کہنے لگی، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مہرو کے کندھے پہ سر رکھ گیا۔ آج پہلی دفعہ وہ ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ وہ رویا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تیمور نے گاؤں کی ایک اور لڑکی کے ساتھ غلط کیا، جس کی وجہ سے ہاشم صاحب نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہاشم صاحب نے اس پہ کیس کر دیا تو اس کی لڑکی کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اب سزا دلوانا چاہتے تھے۔ ہمیشہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے آئے تھے، اور انہیں اب ڈر تھا کہ وہ مزید کچھ ایسا نہ کر دے جس کی ایک خمیازہ انہیں بہت بری طرح سے بھگتنا پڑے۔ تیمور کو بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ اس کا باپ ہی اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس پہ کیس ہو چکا تھا۔ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا وہی تو تھا۔ اب تو سارے گاؤں والے بھی اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ ہاشم صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو سزا دلواؤ، یہ ایک مثال قائم ہوگی۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں 2 بچوں کو جنم دے چکی تھی، مگر وہ خود ایک بہت بری حالت میں تھی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا، جنہیں مہرو نے بیٹی کو مہرو نے پکڑا ہوا تھا اور بیٹے کو شخص نے خود اٹھایا ہوا تھا۔ آمنہ بیگم اور بی جان کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں، مگر اس سے بچوں کی ہوش کہاں تھی؟ اسے تو صرف وجیہہ کی تھی۔ اسے نفرت ہوئی تھی، سب سے زیادہ نفرت اس انسان سے ہوئی تھی جس نے وجیہہ کو اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی۔ رات کا وقت تھا جب ڈاکٹر کہنے لگی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ اندر گیا، اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے دیکھتے ہی ایک دم سے اسے اپنے قریب آنے کا کہنے لگی۔ اس کے آکسیجن ماسک کو اتارتا ہوا کہنے لگا، میری جان کیا ہوا ہے؟ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، نہیں پریشان ہو۔ وہ محبت سے اسے بول رہا تھا، مگر وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بس اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ بہت قریب تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت شکریہ، وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی تھی، کس کے لیے شکریہ؟ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے، مجھے اتنی ساری محبت دینے کے لیے، مجھے اتنا سارا پیار دینے کے لیے، مجھے یہ احساس کروانے کے لیے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، اسے بتا رہی تھی، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اسے بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے ڈاکٹرز کو بلایا، سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے۔ چند سال بعد، اوہو، ان دونوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، ان دونوں کو کیسے سنبھالوں؟ وہ دونوں پورے کمرے کو بکھیرے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اسے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ الماری سے سارے کپڑے باہر لٹک رہے تھے، پاؤڈر پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا، اور اس نے اپنے لاڈلے کو دیکھا۔ اب وہ تنگ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا،
اگر اب آپ نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ کب سے وہ دونوں کو سنبھال رہا تھا، مگر مجال ہے دونوں اس کے کنٹرول میں آ جائیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وجیہہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کے اس کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا ہوا ہے، مجھے کہہ رہے تھے بچے سنبھالنا بڑا آسان کام ہے، اب سنبھالیں ان کو۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس بچے کو دیکھنے لگا۔ دونوں بچوں کو نہلانے کے بعد بیڈ پہ بٹھایا۔ اب تم دونوں نے کوئی شرارت نہیں کرنی، ماما بابا کو ہم تو تنگ کر رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ چپ، ایک دم سے چپ۔ وہ تو معصوم تھے، مگر جس قدر وہ تیز تھا وہی جانتی تھی۔ دونوں کو باہر بھیجا۔ چلو شاباش، اب جاؤ، ماما کو صفائی کرنے دو، دادوں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے دادوں کے پاس جانے کے لیے بھیجا۔ اب میں صفائی کر لوں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اب سنبھالے نا دونوں بچوں کو، مجھے کہہ رہے تھے اور ہونے چاہیے، یہ سنبھالیں آپ۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ موت کے منہ سے نکالا ہے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دے گیا۔ وہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھی، مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ ہے تم میرے لیے کتنی اہم ہو، جتنی میرے لیے میری سانسیں اہم ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دینے لگا۔ وہ آج بھی اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے بابا اسے معافی مانگ چکے تھے، لیکن اتنی تکلیف دینے کے بعد اپنے بابا کو معاف کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مگر اسے ایک چیز کا تو احساس ہو گیا تھا، ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں جانا نہیں چاہیے۔ دوستیں چاہے کتنی بھی عزیز ہوں، لیکن جب تک ماں نہ ہو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اپنے اعتماد میں لے، تاکہ وہ اتنی بڑی باتیں نہ چھپائیں ان سے، نہ ہی ان پہ اتنی زیادہ سختی کریں کہ وہ ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ لیکن اس نے آخر اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا، مگر جاتی ان کے پاس بہت کم تھی۔ جس قدر وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے مشکل وقت میں اسفند کی فیملی والوں نے سنبھالا تھا۔ شاید وہ یہ سب کچھ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے سینے پہ سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور نے جتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، ان سب کے بدلے اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور یہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال تھی۔ ہاشم صاحب کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے گناہوں کی سزا دلوائی۔ ہاشم صاحب کو پچھتاوا ہوتا تھا، کاش جب ان کے بیٹے نے پہلی دفعہ یہ قدم اٹھایا تھا تو معاملے کو دبانے کے بجائے اس وقت ایکشن لیا ہوتا تو مزید کتنی زندگیاں بچ جاتی۔ اور محض کبھی امیر ماں باپ ہوں یا غریب ہوں، کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو اتنا زیادہ نہیں بگاڑنا چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول جائے اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے لگ جائے۔